اللهم يا حافظ يا الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين المنافقين الخارجين المشركين الزنديقين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات محبت عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و اصحاب سیدنا محمد عبدہ و رسولہ. انتہائی قابل احترام، قابل صد تکریم معزز علماء کرام، حاضرین محفل، علاقہ کے انتہائی
غیرت مند جرأت مند دین اسلام سے تعلق رکھنے والے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بالخصوص تشریف فرما پاسبان ناموں سے اصحاب رسول، مجاہد اسلام برادر مکرم حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب حفظہ اللہ اور ان کے دیگر رفقاء، معاونین، کارکنان، عہدیداران، یقیناً آپ تمام حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ رمضان المبارک کے انتہائی بابرکت مہینے میں اس عظیم رات کہ ان لمحات میں محض اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر اس دینی اصلاحی روحانی محفل میں آپ حضرات تشریف لائے، یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اس فتنے کے زمانے میں اللہ کے دین کے ساتھ اتنا لگاؤ، ایمان کی پختگی، دینی محافل مجالس کے ساتھ عقیدت، محبت، علماء کے ساتھ دلی چاہت اور عقیدت، میں سمجھتا ہوں یقیناً یہ ایمان کی بہت بڑی علامت ہے۔ میرے بھائیوں، زمانہ انتہائی نازک کروٹ لے رہا ہے۔ آئے روز آپ دیکھتے ہیں فتنے یوں نمودار ہو رہے ہیں جیسے طوفان چلتا ہے اور طوفان میں ریت کے ذرات اڑ اڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ اگر عقل سلیم ہو، دیکھنے والی آنکھ ہو، نظر عمیق ہو، تو ریت کے ان ذرات سے بھی زیادہ آج فتنے نمودار ہو رہے ہیں، اگرچہ ہم محسوس کریں یا نہ کریں۔ اللہ والے محسوس کر لیتے ہیں، ان کو نظر بھی آتے ہیں۔ جن کا جتنا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، اللہ دکھاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور فتنہ کیا ہوگا کہ پوری کائنات میں جس ہستی کو اللہ رب العالمین نے اپنا محبوب چن کر کل کائنات کی سرداری کا تاج اس کے سر پہ سجایا تھا، حالات کی مناسبت کے حوالے سے اگر ان کی شان اور منقبت پہ بات کی جائے مختلف انداز ہوتے ہیں، لیکن میں عرض کروں گا کہ وہ مقدس ذات اللہ رب العالمین کو وہ اتنا محبوب ہے کہ جب وہ گھر سے نکلتے تھے تو اللہ ان کا سایہ اٹھا لیتا تھا کہ کوئی اس پہ ناپاک قدم بھی نہ رکھے۔ آج اس ہستی کی ذات اطہر، اس کی رسالت، منقبت، عزت، عظمت، مقام، مرتبہ یہ محفوظ نہیں ہے، تو پھر کوئی مسلمان کیسے تصور کر سکتا ہے کہ میرا ایمان محفوظ رہے گا؟
وہ بنیاد ہے، جب بنیاد محفوظ نہ رہے تو عمارت کہاں رہے گی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اتنا بڑا فتنہ کہ اس مقدس ہستی کی ذات پر حملے، صفات پر حملے، رسالت پر حملے، عزت اور عظمت پر حملے، ان کے گھر پر حملہ، ازواج کی عزت اور ناموس پر حملہ، اصحاب کی عزت و ناموس پر حملہ۔ بہت بڑی آزمائش کے زمانے سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں۔ دعا کیا کرو، مانگا کرو اللہ رب العالمین سے ان مقدس راتوں میں کہ اللہ ہم انتہائی کمزور لوگ ہیں۔ یہ وہ فتنے ہیں کہ 14 صدیاں قبل امام الانبیاء نے ان فتنوں سے پناہ مانگی تھی۔ سبحان اللہ۔ ان کی خطرناک ہونے کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ یہ ذہن میں رکھیں، ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے اور ایمان ہے کہ نبی براہ راست اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، کوئی فتنہ ان پہ اثر انداز، سارے بولو، سارے وہ ساری دنیا کو اثر دیتا ہے، کسی کا اثر لیتا نہیں ہے۔ آپ بیدار بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، آخر تک بولیں۔ نبی اثر دیتا ہے، کسی کا اثر لیتا نہیں ہے، لیکن وہ نبی وہ بھی پناہ مانگ رہا ہے۔ انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا، نہ ہی ایسا کبھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ امت کو تعلیم دینا مقصود تھا کہ میرے امتیوں، جس چیز سے میں پناہ مانگ رہا ہوں اس کے بارے میں چکنے رہو۔ وہ کتنی خطرناک چیز ہوگی جس سے نبیوں کا امام، نبیوں کا مقتدا، رسولوں کا مقتدا، وہ بھی پناہ مانگ کے دنیا سے گئے۔ اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اور یہ ہوگا اس وقت۔ اللہ کے نبی نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ ایمان محفوظ کیسے رہے گا۔ میں عام فہم انداز میں بات کہا کرتا ہوں، وہ نبی جو آیا ہی کائنات میں فتنوں کو مٹانے کے لیے تھا، فتنوں کو، گمراہی کو مٹانے آیا تھا، اندھیروں کو مٹانے آیا تھا، ظلم و جبر کا مقابلہ کرنے آیا تھا۔ وہ کہہ رہا ہے اتنے خطرناک فتنے میری امت پہ آئیں گے، پناہ مانگ کے جا رہے ہیں، ساتھ بتا کے جا رہے ہیں کہ وقت آئے گا قرب قیامت، حالات ایسے ہوں گے، ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا جتنا ہاتھ میں آگ کے شعلے کو پکڑنا مشکل ہے، آگ پہ چلنا مشکل ہے، ایمان بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا۔ یا اللہ کے نبی، اس زمانے میں پھر فتنوں سے بچنے کی تدبیر کیا ہوگی؟ کوئی بچنا چاہے تو بچے گا کیسے؟ فرمایا وہ تعلیم جو اللہ سے لے کر میں آیا ہوں، اس تعلیم کو اسی طریقے سے لے جس طریقے سے میرے ان شاگردوں نے لیا ہے۔ اب قیامت کی صبح تک فرمایا میں ان کو سب کے لیے مشعل راہ بنا کے جا رہا ہوں، جو میرا اور میرے یاروں کا دامن پکڑ کے چلے گا کبھی کائنات میں کسی فتنے کا شکار نہیں ہو سکے گا۔ اور الحمدللہ اس وقت آپ دیکھ لیں، جنہوں نے یہ دامن تھاما ہوا ہے اللہ نے ان کو بچایا ہوا ہے، اللہ نے ان کو، ورنہ کئی پھسل رہے ہیں، کئی پھسل رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے مانگا کرو۔ حضرت حیدری شہید رحمہ اللہ استاد محترم، اللہ ان کی مرکز مبارک پہ کروڑوں رحمتیں برسائیں۔ محفل میں ہم بیٹھے ہوتے تھے تو نجی محفلوں میں حضرت کی ملفوظات خدا کی قسم سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل تھے۔ عجیب عجیب ملفوظات ہوتی تھی، عجیب عجیب ان کی باتیں ہوتی تھی۔ ایک جگہ میں ساتھ تھا، مجمع میں سے کسی نے حضرت کا نعرہ لگایا،
زندہ باد کا حضرت نے خاموش کرا دیا اور کیا فرمایا؟ فرمایا بھائی ہمارے نعرے نہ لگاؤ، زندوں کا اعتماد کوئی نہیں، ان زندوں کا اعتماد، نعرے ان کے لگاؤ جو ایمانی حالت میں کنفرم ہو کر دنیا سے چلے گئے، کامیاب ہو کر چلے گئے۔ ہمارا کوئی پتہ نہیں، آج کھڑے ہیں اس جگہ، کل کا کوئی پتہ نہیں۔ ہمیں وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں، لیکن بات وہی ہے، قلندر ہر چگوید گوید، وہ جو کچھ کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے، سچ کہتا ہے۔ وہ اللہ کے ولی تھے، کہنے لگے وقت آئے گا، زمانہ کروٹ بدلے گا، حالات سخت سے سخت ہو جائیں گے، آزمایا جائے گا، آزمائشوں کی بھرمار شروع ہو جائے گی، دولت کی تھیلیوں کے منہ کھول دیے جائیں گے، لالچ دی جائے گی، ایمان کو مٹانے کے لیے منصوبے بنائے جائیں گے، اور تم دیکھو گے کہ دنیا جن کے زندہ باد کے نعرے لگایا کرتی تھی وہ ایک ایک کر کے پھسلتا جائے گا۔ خدا کی قسم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، بڑے بڑے پھسل گئے۔ یہ ماضی قریب میں آپ نے دیکھ نہیں لیا جی؟ آپ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، یوں لگ رہا ہے جیسے آپ پاکستان سے باہر رہتے ہیں۔ میں یہاں رہتا ہوں، آپ بھی یہاں رہتے ہیں، آئے روز دیکھتے ہیں کوئی بڑی سی بڑی ہستی پھسل جاتی ہے۔ یہ اس فتنے کا اثر ہے۔ وہی بچے گا جو صدیق کا دامن تھام کے رہے گا، وہی بچے گا جو فاروق اعظم کی عزت اور عظمت کا پرچم تھام کے رہے گا، وہی بچے گا جو عثمان و حیدر کی غلامی کا دم بھرتا رہے گا۔ رب کعبہ کی قسم، یہ کوئی جذباتی اور خطابت کے الفاظ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ جو ان کے در سے ہٹے گا وہ نہیں بچے گا۔ وہ ہاں جناب، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جو فاروق کے در کا غلام ہوگا وہ پھسلانے والا اس در پہ آ ہی نہیں سکتا۔ نہیں سمجھ رہے، نہیں سمجھ رہے؟ وہ جو پھسلاتا ہے لوگوں کو، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، فاروق تیرے سائے سے بھی وہ بھاگتا ہے، تیرے سائے سے بھی وہ بھاگتا ہے۔ تو جو اس کے دامن میں آئے گا وہ بھاگنے والا قریب نہیں آئے گا، قریب نہیں آئے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص اور استقامت کی دولت عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے ایمان پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی فکر کیا کرو۔ یہ ابتدائی ایک پیغام تھا، امت کو بیدار کرنا۔ یہ سٹیج اور ممبر کے وارثوں کے اوپر لازمی ہے، فرض ہے کہ یہ امت کو تھوڑا سا چکنا کریں کہ جو زمانہ گزر رہا ہے، فتنے عام ہو رہے ہیں، ایمان پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، لہٰذا آپ ہوشیار رہیں۔ میرے بھائیوں، مہینہ رمضان المبارک کا ہے، اور رمضان المبارک شریعت میں اس کی جو حیثیت ہے، جو مقام ہے، جو فضائل اور مناقب ہیں، وہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے، کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، ذاتی حیثیت نہیں ہے۔ اور ان دو چار مہینوں میں اس عنوان پہ جہاں پر بھی بات ہوئی ہے عظمت قرآن کے حوالے سے، یا اس ماہ مبارک میں فضائل رمضان کے حوالے سے، تو میں نے ایک بات اٹھائی ہے اور بات میں نے کی ہے، آج بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں، چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید بھی ختم ہوا ہے ماشاءاللہ، تراویح کے اندر قرآن مجید بھی سنایا گیا۔ قرآن اور رمضان کا آپس میں بڑا گہرا اور مضبوط تعلق ہے، اور اسی وجہ سے رمضان المبارک کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ رمضان المبارک ایک زمانہ ہے، وقت ہے، باقی مہینے بھی ایک زمانہ ہے۔ کیا ہے؟ سارے بولو۔
باقی مہینوں میں اور رمضان المبارک میں زمانے کی بنیاد پہ بات کی جائے، زمانے کے حوالے سے، لمحات اور گھڑیوں کی حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے باقی مہینوں میں دن اور رات ہیں، رمضان المبارک میں بھی دن اور رات ہیں، وہاں بھی گھڑیاں اور لمحات ہیں، اس میں بھی گھڑیاں اور لمحات ہیں، اس میں بھی صبح دوپہر شام ہے، رمضان المبارک میں بھی صبح دوپہر شام ہوتا ہے، وہاں بھی موسم کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے، یہاں بھی موسم کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے، وہاں بھی موسم بدلتے ہیں یہاں بھی موسم بدلتا ہے، وہاں بھی دن ٹھہرتا نہیں ہے غروب ہو جاتا ہے، یہاں بھی دن ٹھہرتے نہیں ہیں غروب ہو جاتے ہیں، وہاں پر بھی رات ٹھہرتی نہیں ہے طلوع ہو جاتی ہے، سحر طلوع ہو کر رہتی ہے، یہاں بھی رات ٹھہرتی نہیں ہے۔ ایک جیسا سفر ہے، ایک جیسے حالات ہیں، ایک جیسے دن اور رات ہیں، کبھی سردی کبھی گرمی، کبھی آپ حضرات دیکھتے ہیں موسم یوں ہوتا ہے، گرمی برستی ہے کبھی بارش برستی ہے، دن ایک جیسے ہیں راتیں ایک جیسی ہیں، گھڑی کی سوئی وہاں بھی رکتی نہیں ہے یہاں بھی رکتی نہیں ہے، وقت ہے گزر رہا ہے لیکن زمین و آسمان کا فرق پھر بھی موجود ہے۔ باقی مہینوں میں رمضان المبارک میں وہ مہینے عام مہینے ہیں، یہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، جو فضائل اس کو حاصل ہیں وہ فضائل ان کو حاصل نہیں ہے، جو تقدس رمضان کا ہے وہ کسی اور مہینے کا نہیں ہے، جو فضیلت رمضان کی ہے وہ کسی اور مہینے کی نہیں ہے، یہ ذاتی وجہ سے نہیں ہے کہ اس میں گرمی زیادہ ہے یا اس میں موسم خوشگوار رہتا ہے یا اس کے دن طویل ہوتے ہیں یا رات زیادہ گہری ہوتی ہے، یہ فرق نہیں ہے۔ وہ فرق کون سا ہے؟ وہ فرق اللہ نے خود قرآن میں بتا دیا ہے، خود قرآن میں بیان کر دیا، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا باقی مہینوں میں رمضان میں واضح اور بنیادی فرق یہ ہے کہ ان میں قرآن نازل نہیں ہوا ہے تو رمضان میں نازل ہوا ہے۔ اس میں نازل ہوا ہے، پتہ چلا رمضان کی فضیلت قرآن کی نسبت سے ہے۔ کس نسبت سے ہے؟ سارے بولو، یہ نسبت معمولی نسبت نہیں ہے، جس کو قرآن کی نسبت نصیب ہو جائے بیڑا پار ہو گیا، اس کا بیڑا خدا کی قسم وہ کامیاب ہو گیا، اور جو یہاں سے دور ہو گیا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، وہ کامیابی کے حصار سے نکل گیا، وہ ہلاکت میں پڑ گیا۔ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے اللہ کی، جس کو بھی اس کی نسبت ملتی ہے وہ عظیم سے عظیم تر بنتا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں رمضان المبارک کو نسبت قرآن کی ملی، تمام مہینوں کا سردار بن گیا۔ پھر جس ذات اطہر پہ قرآن نازل ہوا وہ ساری کائنات کا سردار بنتا نظر آ رہا ہے۔ نبی سارے ہیں لیکن جو قرآن والا نبی ہے وہ تمام نبیوں کا امام بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پھر جس امت کو قرآن نصیب ہے یہ امت تمام امتوں کی سرداری لے جاتی ہے، یہ تمام امتوں سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ اور میں صرف نبی کریم کی بات نہیں کر رہا، قرآن کی نسبت کی بات کر رہا ہوں۔ نبی سارے اعلیٰ، نبی سارے بالا، نبی سارے عظیم ہیں، نبی سارے کریم ہیں، نبی سارے مقدس ہیں۔ سب کی عزت عظمت رفعت منقبت کو ہمیں بحیثیت مسلمان ہم سلام پیش کرنا عبادت سمجھتے ہیں، لیکن جو قرآن والا نبی ہے وہ تمام نبیوں سے آگے نظر آتا ہے۔ اگر تمہیں پھر بھی بات سمجھنا ہے کہ رمضان زمانہ ہے سردار کیسے بن گیا، ہاں جناب، وہ امت سردار کس طرح، وہ سردار کیسے، اس کو مت
عزت عظمت کس بنیاد پہ؟ آج اگر آپ سمجھنا چاہتے ہو تو آؤ اپنے معاشرے کو دیکھ لو، اپنے محلے میں دیکھ لو، اپنی مسجد میں دیکھ لو، اپنے شہر میں دیکھ لو، ماحول میں دیکھ لو، محلے میں دیکھ لو، آپ مدرسے میں دیکھ لو، کسی جنازے کے موقع پہ دیکھ لو، کہیں بھی دیکھ لو کہ ایک جگہ جنازہ آ گیا یا نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کھڑی ہونا چاہتی ہے، لیکن اس مجمع میں بڑے بڑے لوگ ہیں، جاگیردار بھی ہے، سردار بھی ہے، دولت مند بھی ہے، حسین بھی ہے، جمیل بھی ہے، زمیندار بھی ہے، بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ موجود ہیں، ملک صاحب کھڑے ہیں، خان صاحب موجود ہیں، وزیر صاحب موجود ہے، ممبر صاحب موجود ہے، چیئرمین صاحب موجود ہے، ساری دنیا کے لوگ موجود ہیں، لیکن آواز لگائی جاتی ہے، کہاں ہے حافظ صاحب؟ نہیں سمجھے، نہیں سمجھے؟ آج بھی قرآن والا پیچھے تو نہیں ہے؟ دنیا کہتی ہے اور لوگ کہتے ہیں او مولویو دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، تم ابھی تک یہاں بیٹھے ہو۔ میں نے کہا میں نے دنیا کو پیچھے چھوڑ دی ہے، تجھے نہیں سمجھ آ رہی، ابھی سمجھاتا ہوں۔ تو کیا سمجھ رہا ہے؟ دنیا کہاں پہنچ گئی، تم ابھی تک ادھر ہو، تجھے ابھی سمجھاتا ہوں۔ تیرا بڑی سے بڑی ڈگری رکھنے والا، بولو 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 سارے بولو، عہدے والا، وزارت والا، کرسی والا، منصب والا، دولت مند، جو بھی کہو سارے موجود ہیں۔ اتنے میں دیکھا بھئی اتنے ہزاروں کا مجمع ہے، اس میں بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں، آواز لگائی جاتی ہے، پیچھے سے ایک آدمی آتا ہے، سر پہ ٹوپی ہے، سر پہ پرانی سی پگڑی ہے، اور اگر یوں بھی ہو کوئی قیمتی لباس بھی بدن پہ نہیں ہے، کوئی ناز نخرہ بھی نہیں ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، لیکن ساری دنیا پیچھے، یہ آگے بڑھ جاتا ہے، یہ مسلح پہ آتا ہے، بولو یار، سارے صفوں میں ہوتے ہیں، یہ سارے بولو۔ بتاؤ قرآن والے نے بڑے 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 سرداروں کو پیچھے چھوڑا نہیں چھوڑا؟ چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کہتے ہو یہ پیچھے رہ گئی، دنیا آگے نکل گئی۔ دنیا کدھر نکل گئی؟ دنیا اب بھی میرے پیچھے ہے۔ قرآن میرے سینے میں ہو، دنیا آگے نکل جائے؟ یا تو میں نے قرآن کے ساتھ وفاداری نہیں کی، تب اللہ مجھے یوں ذلیل کرے گا، اور اگر میں قرآن کا وفادار ہوں تو یہ میرے رب کا قانون ہی نہیں ہے کہ اللہ قرآن والوں کو ذلیل کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ ہاں، جس نے قرآن کو سینے میں رکھ کر قرآن کی قدر خود نہ پہچانی۔ علماء بیٹھے ہیں، ناراض نہ ہونا، ہماری زبانیں ذرا تلخ ہوتی ہیں کیونکہ حقیقت تلخ ہی ہوتی ہے، حقیقت تلخ نہیں جانتے، آپ کی زبان میں کہوں حقیقت ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے، کڑوی پھر بھی اور لفظ ہے، آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ کوڑی ہوتی ہے۔ کون سی؟ سارے بولو، آئے ساریاں زبانیں آنی ہیں، فکر نہ کرو، تو اپنی زبان نہ سمجھے تو پھر میں اپنی بھی سمجھا سکتا، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، وہ پھر امریکہ تک سمجھ آ گئی، سارے سمجھ گئے۔ جس ظالم کو کوئی نہ سمجھا سکے وہ بوریا نشین پشتو بولن حالیں 2 منٹ سمجھا چھوڑے، سمجھایا نہیں سمجھا جی، پہلے نہیں سمجھے، جس ویلے نا پلٹا بدلے نا تھوڑا جا، ساری دنیا کہندی سی نہ آؤ، وہ کہندے نے اللہ کرے آوے۔ اور دیکھو توجہ، افغانستان ہو، امریکہ آیا، روس آیا یا برطانیہ آیا،
جو بھی ظالم وہاں آیا نا، توجہ کرنا، برطانیہ تو خیر پہلے کی بات ہے، دور کی بات ہے، روس اور امریکہ کی بات کروں تو میں تاریخی شواہد اور حوالے رکھتا ہوں اس پہ، جو بھی بدمعاش اور ظالم وہاں آیا اس کی نظر اصل میں اس مملکت خداداد پاکستان پر تھی، وہ اس کو بہانہ بنا کے اسے ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہے یہ پاکستان، تجھے پتہ ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ تجھے پتہ ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ او بابا، اس کی بنیاد میں توحید ہے، اس کی بنیاد میں لا الہ الا اللہ کے ترانے ہیں، اس کی بنیاد میں بڑے بڑے جوانوں کا لہو پڑا ہوا ہے۔ ساری دنیا ختم ہو جائے، ہو سکتی ہے، یہ ملک اللہ نے ختم ہونے کے لیے دیا ہی نہیں ہے۔ جب تک دنیا موجود ہے پاکستان دنیا کے نقشے پہ چمکتا رہے گا، انشاءاللہ چمکتا رہے گا۔ اور یہ میں محض جذباتی بات نہیں کر رہا، کوئی بندہ جس گھر میں رہتا ہو اس گھر کی حفاظت کی بات وہ رسمی طور پہ نہیں کیا کرتا، اسے پتہ ہوتا ہے یہ میرا گھر ہے، ہمیں اپنے گھر سے بھی زیادہ عزیز اس دھرتی یعنی یہ ملک پاکستان ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور رب کو گواہ بنا کے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہم دل سے کر رہے ہیں، کیوں؟ ہمارا رب جانتا ہے، اس سے بڑا واسطہ کوئی نہیں، اس سے بڑا واسطہ کوئی نہیں۔ وجہ یہ ہے یہ گھر سے اس لیے زیادہ عزیز ہے کہ ہمارا گھر اسی میں ہے، ہمارا گھر پاکستان ہمارے گھر میں نہیں ہے، ہمارا گھر پاکستان میں ہے، تو یہ محفوظ رہے گا تو گھر بھی محفوظ رہے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جیب محفوظ رہے گا تو اندر جو کچھ ہے وہ بھی محفوظ رہے گا، اور جیب کو اگر ڈاکو نے کاٹ لیا تو پھر کیا محفوظ رہے گا؟ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو وطن کی محبت یہ فطرت بھی ہے اور یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ ایمان کا تقاضا اس بنیاد پہ ہے کہ اس کی بنیاد ایمان ہے، لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہے، یہ تو ایمان شروع ہی یہیں سے ہوتا ہے۔ تو یہ عام ملک نہیں ہے، وہاں جو بھی آیا اس کا مقصد یہی تھا، وہاں ڈیرے ڈال کے اسے ختم کریں، لیکن الحمدللہ یہاں بڑا پاکیزہ لہو دیا گیا ہے، یہاں شبیر احمد عثمانی دوڑا ہے، اور بابا یہاں ابوالکلام آزاد گرجے ہیں، یہاں طاء شاہ بخاری ساری رات تڑپتا رہا ہے۔ دیکھو معمولی بات نہیں ہے، اس کی آزادی میں لاکھوں لوگوں نے سر کٹائے ہیں، آخر میں پھر وہ خود کہتا ہے میں تو آیا تھا کچھ اور سمجھ کے، نے کہا تو کچھ اور نہیں، جو بھی سمجھے، اب بتا اب کیا سمجھ رہا ہے؟ کہتے اب جو سمجھ آئی ہے زندگی میں نہیں آئی تھی، زندگی میں، اب کہتا ہے جانے دو، محفوظ راستہ دے دو۔ میں نے آج سے 3-4 دن پہلے کی بات ہے، اخبار میں ایک خبر پڑھی، لوگ پڑھ کے گزر جاتے ہیں، میں نے اس پہ بڑا سوچا۔ امریکہ کا کوئی جرنل ہے، پتہ نہیں کیا اس کا نام تھا، اس نے بیان دیا تھا کہ ہم وہاں سے افغانستان سے نکل رہے ہیں تو انخلا کے اندر یعنی نکلنے میں راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، راستے میں کوئی رکاوٹ، نے کہا تم جا رہے ہو رکاوٹ کون ڈالے گا، ہم نے تمہارے آنے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی تھی، ہم نے تو مانگا تھا کہ آئے، کیونکہ وہاں ہم کہاں آ سکتے تھے بھائی با، وہاں ہمارے پاس وسائل ہی نہیں تھے کہ ہم وہاں آئیں اور تیرا غرور توڑیں۔ رب نے فرمایا میں نے تمہیں لا کر یہاں دے دیے ہیں، بلا کے دے دیے ہیں، اب تم جانو تمہارا کام جانو، سینے اچھی طرح ٹھنڈے کر لو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اصل میں اس دھرتی کے خلاف جہاں سے بھی سازش ہوگی انشاءاللہ وہ ناکام ہوگی۔ اس دھرتی میں رہنا ہے، خدا کی قسم رہنا ہے اس میں، یہ پوری دنیا کفر کے لیے قبرستان بنے گا انشاءاللہ، یہ ہر سازشی کے لیے پاکستان قبرستان بن جائے گا انشاءاللہ۔ اس نے رہنا ہے، اس کے استحکام کو خراب کرنے کے لیے امن و امان میں روڑے اٹکانے والے کہ اس ملک کے اندر نہ امن رہے، نہ استحکام رہے، نہ محبت رہے، نہ بھائی چارہ رہے، تو بنا منصوبے جتنے بناتا ہے، لیکن میرے رب نے جب یہ دھرتی ہمیں دی ہے تو اللہ اس کی حفاظت بھی کرے گا، حفاظت کرنے والے پیدا بھی کرے گا۔
انشاءاللہ۔ بات یہ کر رہا تھا، کہتے ہیں کہ مولوی پیچھے رہ گئے، قرآن والے پیچھے رہ گئے، مدارس مساجد مراکز والے ابھی تک قرآن اور سنت کی بات کر رہے ہیں، ابھی تک فضائل کی دنیا میں چکر کاٹ رہے ہیں۔ دنیا کہاں پہنچ گئی ہے؟ یہ ابھی تک فضائل کے پیچھے مسواک کی فضیلت بتاتے پھر رہے ہیں، یہ ابھی تک رکوع سجدہ قیام کی باتیں کر رہے ہیں، اور دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے۔ میں نے کہا تو کہتے دنیا چاند پہ پہنچی ہے، میں اس نبی کا غلام کہلاتا ہوں، یہ حافظ قاری عالم مولوی۔ تو کہتے کہ وہ آسمان کے چاند پہ پہنچا، حالانکہ حقیقت ہے یا نہیں ہے، کوئی پہنچا بھی ہے یا نہیں پہنچا، یہ صرف تیری باتیں ہیں، تیرے تصورات و خیالات ہیں۔ لیکن میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں جس دین سے تعلق رکھتا ہوں، تو کہتا وہ چاند پہ پہنچا، میرے نبی نے یہاں سے اشارہ کر دیا تھا۔ میرے نبی نے فرش پہ بیٹھ کے چاند کی طرف بولو بولو بولو، پھر وہ اپنی جگہ رہا تھا، بولو وہ اپنا آپ بھی نہ سنبھال سکا، کہتے چاند پہ پہنچ گیا۔ پتہ نہیں کتنی تو نے دقت اٹھائی، میں تو اس نبی کا غلام ہوں، اس کا کلمہ پڑھتا ہوں جس نے ایک اشارہ کر کے اسے بھی ٹکڑے کر دیا تھا۔ علماء، طلباء، اسلام والوں، مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، خوددار بنو، لوگوں کے پراپیگنڈوں کو ذہن میں نہ لیا کرو۔ وہ چاند پہ پہنچ گئے، کدھر پہنچے؟ اور وہ پہنچا بھی ہے چاند پہ تو کیا ہوا؟ بولو، چاند پہ پہنچا لیکن چاند کے خدا کو نہ پہچان سکا۔ چاند تک پہنچ گیا، چاند کے خدا تک نہ پہنچا، اسے نہ پہچان سکا۔ اس کی عقل ہے ہی کہاں؟ اللہ اس کے بارے میں آج بھی قرآن کہہ رہا ہے اولئک کالانعام، یہ تو ہے ہی جانور، یہ تو ہے۔ اب چاند پہ جانا نہ کوئی فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، حتیٰ کہ مستحب بھی کوئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ہاں، یہ مستحب بھی نہیں ہے، لیکن یہ چاند جس وجہ سے اللہ نے میرے اور آپ کی ڈیوٹی پہ معمور کر دیا ہے، ہم اپنی اس ڈیوٹی کو نہ پہچان سکیں تو پھر چاند پہ پہنچ کر بھی ہماری کوئی حیثیت نہیں رہے گی جب تک ہم اپنی ذمہ داری کو نہ پہچان سکیں۔ آسمان پر بھی چلے جائیں، کوئی حیثیت، سارے بولو، کوئی حیثیت، ہواؤں میں اڑتے رہیں کوئی حیثیت، فضاؤں میں اڑتے رہیں پھر بھی کوئی حیثیت، جب تک جس مقصد کے لیے رب نے دنیا میں بھیجا جب تک اس مقصد کو نہ پہچان سکے، اس مقصد کو پہچاننا ہوگا، اس کی طرف آنا ہوگا۔ تو میرے بھائیو، رمضان المبارک کا مہینہ افضل ہے قرآن کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ قرآن کی نسبت جس کو بھی مل گئی وہ بلندیوں پہ چلا گیا، وہ عروج پا گیا، دنیا دیکھتی رہ گئی، یہ بڑھتا چلا گیا۔ آج وہ پراپیگنڈے کر کے مجھے اور آپ کو احساس کمتری کا شکار بنانا چاہتا ہے، کہتے یہ پیچھے رہ گئے، یہ پیچھے رہ گئے۔ کون کہتا ہے پیچھے ہیں؟ قرآن والا آج بھی آگے، بڑی ڈگری والا ہے، پوری دنیا کا بادشاہ کیوں نہیں ہے؟ ماں مر گئی ہے اس وقت بھی کہتے ہیں حافظ صاحب کی تھے، بول یار بول، تیری ڈگری کا کیا فائدہ کہ تم ماں کا جنازہ بھی نہ پڑھا سکے؟ باتیں کرتے ہو قرآن والوں کے پیچھے۔ باپ مر گیا، بیٹا بہت بڑا زمیندار جاگیردار ہے، تعلیم یافتہ ہے، بڑی ڈگری ہے، اس کے جیب کے اندر تو لے کے پھر ڈگری کچھ بھی کر لے، لیکن باپ تیرا ہے، جنازہ یہی مولوی پڑھاتا ہے۔ تو اس وقت باپ تیرا ہے، جنازہ اس کا ہے، تو پھر بھی پیچھے، تو پھر بھی بولو نا، پھر بھی آگے کون ہے؟ آگے کون ہے؟ یہ اللہ دکھاتا ہے لیکن کوئی دیکھے تو صحیح۔ اور ہمارے علماء پھر کیا کرتے؟ وہ بیچارے احساس کمتری کا شکار ہیں،
ملک صاحب آئے یوں جھک کے سلام لیتے ہیں. خدا کی قسم ایسا نہ کرو، اللہ کے دین کو ذلیل نہ کرو. یہ ہوتے کون؟ ہاں جو قدر کرے قدر کرو، عزت کرو، احترام کرو. لیکن جو محض اس وجہ سے حقارت کی نظر سے دیکھے نا کہ یہ مولوی ہے، قرآن پڑھنے والا، طالب علم ہے، قرآن سکھانے والا ہے، اس بیچارے کا کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے. تو میں علماء سے اکثر کہا کرتا ہوں، تم شکوے کرتے ہو کہ ہمیں لوگ ہماری عزت نہیں کرتے، ہماری قدر نہیں کرتے، ہماری قدر نہیں پہچانتے. پہلے خود تو اپنی قدر پہچان. جب میں خود اپنے آپ کو نہیں پہچان سکا تو کسی اور سے شکوہ کیوں کروں؟ یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ ٹھیک ہے غلط ہے. یہ باری ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ پھر جب میں نے اپنی حیثیت خود نہیں پہچانی کہ میں کون ہوں، میرے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، میرا مقام کیا ہے، جب میں نے اس مقام کو نہ پہچانا تو کسی اور سے شکوہ پھر نہیں کرنا چاہیے. ہاں جناب تو خوددار بن، پھر یہ دنیا عزت کرتی ہے، دنیا عزت کرتی ہے. ہاں جناب. اور سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مثالیں موجود ہیں کہ قرآن والا ایک غریب مولوی تھا، ایک اشارے پہ دنیا ٹوٹ کر سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. کئی گزرے ہیں ایسے، لیکن میرے اور آپ کے اشارے پہ کیوں نہیں نکلتے؟ میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو خود ہی نہیں پہچانا. یقین ہمیں نہیں اور کسی اور کو کیا کرنا. تو رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار مہینہ کیونکہ نسبت قرآن کے ساتھ ہے. آقا نبی کریم کا مقام تمام نبیوں سے اعلیٰ کیونکہ نسبت قرآن کے ساتھ ہے. اس امت کا مقام تمام امتوں سے اعلیٰ کیونکہ نسبت قرآن کے ساتھ ہے. میرے اور آپ کی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے، ذاتی کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے. اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہیں تو دیکھ لینا، مکے کی دھرتی ہے، ایک نبی کریم کے گھر والا ہے، ایک در والا ہے، ایک قریب کا ہے، دوسرا دور کا ہے. ایک کے ساتھ خونی تعلق ہے، دوسرے کے ساتھ خاندانی کوئی تعلق نہیں ہے، صرف نظریاتی تعلق ہے. اس کے ساتھ روحانی تعلق ہے، اس کے ساتھ قرآنی تعلق ہے. لیکن وہ جو آقا کے گھر کا ہے، خاندان کا ہے، آقا نبی کریم کے قبیلے کا ہے، قوم سے تعلق رکھتا ہے، خون ایک رکھتا ہے، رشتہ قریب رکھتا ہے، اس کے لیے اعلان ہو رہا ہے تو جتنا بھی بڑا سردار ہے تو پکا جہنمی ہے. اور حبشے سے آنے والے غلام کے لیے اعلان ہے پکا جنتی ہے. حضرت صاحب مہربانی کریں، اس کو ایک جگہ رہنے دیں، ہمارے گلے کا کباڑا نہ کرو یار، کچھ ہمارے اوپر رحم کرو. داڑھی سفید ہو گئی ہماری، آپ نے یہ ابھی شروع کیا ہوگا، 24 سال مجھے ہو گئے اس پہ بولتے ہوئے. سب تجربہ ہے. اپنے اس کو بچانے کے لیے جیسے تھوڑا سا زور لگتا ہے وہاں سے کھینچتے ہیں، ہمیں سب سمجھ آتی ہے. ایک جگہ اس کو فٹ کر کے وہ ہینڈل نہ دباؤ، اس کو کچھ نہیں ہوگا. یہ ہے ہی اسی لیے، اس کی صفت یہی ہے. اور اگر اس میں یہ صفت نہ ہوتی تو پھر لگاتے کیوں؟ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ نہ بھی ہو تو ہم اس کے محتاج نہیں ہیں، لیکن جب تم نے لگا دیا ہے تو پھر لگا رہنے دو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا کہہ رہا تھا؟ قرآن کی نسبت بہت بڑی ہے، یہ غریب سے غریب کو بھی آگے بڑھا دیتا ہے. جس کے ساتھ پاس اس کی دولت نہیں ہوتی، امیر سے امیر ہے، پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے، آگے نہیں بڑھتا. قرآن کی نسبت اتنی عظیم ہے. یہ تو انسان ہے، جس کو نسبت مل گئی وہ عظیم ہو گیا. جس زمانے کو قرآن سے نسبت آ گئی وہ زمانہ عظیم ہے. سارے بولو، سارے 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 سارے. اور اب یاد رکھو، اللہ کے نبی نے جیسے فرمایا نا، خیر القرون قرنی، تمام زمانوں میں بہترین زمانہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا زمانہ ہے. ثم الذین ثم الذین ثم الذین، فرمایا پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا، آؤ اس تک. یہ تو نہ جانے کس میں ہے، یہ کون سے گھڑے میں پڑا ہوا ہے.
وہ جو خیر القرون قرنی کہ تمام زمانوں میں بہترین زمانہ میرا ہے، وہ بھی اس زمانے کی کوئی ذاتی خصوصیت نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن کا زمانہ ہے۔ دوسرا جملہ نزول قرآن کا زمانہ ہے، قرآن بھی اس زمانے میں موجود تھا، صاحب قرآن بھی موجود تھا، صاحب قرآن بھی۔ پھر بعد میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد پھر جو میرے بعد ہیں پھر ان کا زمانہ پھر آقا کے بعد کیوں بہتر بن گیا سارے زمانوں سے؟ اس کی وجہ یہ ہے آقا کا زمانہ اس لیے بہتر ہے کہ قرآن اتر رہا ہے، صاحب قرآن لے رہا ہے، اور بعد والا زمانہ صاحب قرآن کا زمانہ تو نہیں ہے، کاتبین قرآن کا زمانہ ہے۔ بول دو اٹک والو، سمجھ نہیں آ رہی میرے خیال میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بعد والا زمانہ اگرچہ صاحب قرآن کا زمانہ نہیں ہے، صاحب قرآن دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، بعد والا زمانہ کاتبین قرآن کا زمانہ ہے، ناشرین قرآن کا زمانہ ہے، جامعین قرآن کا زمانہ ہے، حفاظ قرآن کا زمانہ ہے، محافظین قرآن کا زمانہ ہے، داعیان قرآن کا زمانہ ہے، واعظین قرآن کا زمانہ ہے۔ اور وہ کون تھے؟ سے کون تھے؟ وہ کون تھے؟ اب ایک جملہ میرا سمجھے، قرآن کی نسبت جتنی قریب ہوتی جائے گی اتنا ہی وہ بہترین ہوتا جائے گا، جو جتنا قریب آتا جائے گا وہ اتنا ہی قرب الہی میں بلند ترین مقام پاتا جائے گا۔ قرآن کسی کو ذلیل رہنے دیتا ہی نہیں ہے۔ توجہ کرنا، یہ معزز کتاب ہے، جو سینے سے لگائے گا معزز بنے گا۔ یہ رب کا قانون ہی نہیں ہے کہ قرآن کو کوئی سینے سے لگائے اسے اللہ ذلیل کر دے، اللہ اس کی عزت نہ بڑھا دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہم نہ آئے تو اللہ کا قصور تو نہیں ہے، قرآن کا قصور تو نہیں ہے۔ اللہ نے حق باطل بتا دیا ہے، برے اور اچھے کی تمیز بتا دی ہے، جائز اور ناجائز کا راستہ بتا دیا ہے۔ اب ہم اس راستے کا انتخاب نہ کریں تو پھر قرآن کا قصور نہیں، ہمارا اپنا قصور ہے۔ توجہ کرنا، آج قرآن پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو؟ سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا؟ سارے بولو نا۔ کہتے ہیں قرآن عظیم کتاب ہے۔ بھئی کیوں؟ کہتے جی اللہ کی کتاب ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ میں پوچھتا ہوں بھئی یہ کتاب کس نے نازل کی ہے؟ اللہ نے۔ کس پہ نازل کی ہے؟ پکی بات ہے؟ کوئی شک تو نہیں ہے کسی میں؟ پکی بات ہے؟ اتنی عظیم کتاب ہے، رب نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ نے فرمایا اگر اس قرآن کو میں کسی پہاڑ پہ نازل کرتا نا تو دیکھتا کہ وہ اللہ کے خوف اور اللہ کے رعب کی وجہ سے وہ پہاڑ بھی قرآن کا وزن نہ اٹھا سکتا، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ ریزہ ریزہ۔ آج دنیا کہتی ہے ان کی حیثیت کیا ہے، مقام کیا ہے؟ اگر صاحب قرآن کی بات کی جائے تو اللہ نے اتنا مقام دیا تھا، رب نے اتنی قوت بخشی تھی کہ جس قرآن کی کہ وزن اور بوجھ کو پہاڑ بھی نہیں برداشت کر سکتا تھا، مالک لم یزل کے پیارے محبوب نے اٹھا لیا ہے۔ سارے بولو۔ اور آج کے زمانے تک اگر دیکھنا چاہتے ہو تو جس کے وزن اٹھانے سے پہاڑوں نے بھی معذرت کر لی تھی، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں نے بھی معذرت کر لی، زمینوں نے بھی بولو بولو بولو، پہاڑوں نے بھی معذرت کر لی۔ آج میں دیکھتا ہوں پہاڑ، زمین، آسمان بڑی چیز ہے، رب نے قوت دی، جس کو نسبت مل گئی اللہ نے پھر اس کو طاقت دی۔ 10 سال کا بچہ ہے، قرآن سارا سینے میں محفوظ کر کے پھر رہا ہے۔
کہہ دو یار، کہہ دو 10 سال کا بچہ ہے، قرآن کا بوجھ اٹھا کر پھر رہا ہے۔ جس قرآن کو اٹھانے سے پہاڑ معذور ہے، آسمان معذور ہے، زمین معذور ہے، یہ معصوم بچہ اسے اٹھاتا پھر رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو قرآن والے ہیں وہ پہاڑوں سے بھی بلند ترین ہیں، وہ زمین و آسمان سے بھی بلند مقام رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس امانت کو اٹھایا ہے جس امانت کو اٹھانے سے آسمان، زمین اور پہاڑوں نے ہاتھ جوڑ لیے تھے، معذرت نامہ پیش کر دیا تھا اور انسان نے اٹھا لیا تھا۔ اللہ نے اس کو پھر ساری مخلوق کی سرداری دی ہے۔ انسان کو اللہ نے تمام مخلوقات کی سرداری، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ جتنے بھی فضائل بیان کریں بات تو ختم ہوتی نہیں ہے، لیکن میں نے پوچھا قرآن کس نے نازل کیا؟ کس پہ نازل کیا؟ یہی قرآن ہے، یہ جو ہمارے پاس ہے۔ سارے بولو، سارے، کسی کو شک تو نہیں ہے نا؟ تو پھر سارے بولو، یہی وہ کتاب ہے، یہی کتاب ہے۔ مجھے بتاؤ ذرا کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ کتاب نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے اسے پڑھا بھی، پڑھایا بھی، لیکن کوئی ایک روایت مجھے کوئی بتا دے کہ جو بھی آیت اترتی تھی اللہ کے نبی اسے پڑھتے بھی تھے، لکھتے بھی تھے؟ جی سارے بولو، میں پوچھ رہا ہوں۔ وہ رسمی تقریروں کا زمانہ گزر چکا ہے، کچھ نظریاتی باتیں بھی سن لو، کر چکے ہم بھی بہت۔ محض 2-4 واقعات سنا کر قوم کا وقت ضائع کرنے کا زمانہ نہیں ہے۔ کفر سر چڑھ کے بول رہا ہے، کچھ عملی میدان میں بھی قدم رکھنا چاہیے۔ آقا نے پڑھا پھر پڑھایا، کہیں لکھاؤ کہ آقا جب پڑھتے تھے پڑھنے کے بعد لکھتے تھے؟ یار سارے بولو، آقا لکھتے تھے؟ آقا لکھنا جانتے ہی نہیں تھے، امی تھے۔ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں ان پڑھ لوگ، کیا ہے ان پڑھ لوگ؟ یہ تیرے باپ دادا نے اس وقت میرے نبی پر بھی اعتراض کیا تھا، لیکن اس امی نبی نے روم اور فارس کو سبق سکھایا نہیں سکھایا؟ طاقتوں کو جھکایا نہیں جھکایا؟ ہر میدان پہ چھایا نہیں چھایا؟ اور آج تک اسی کے ترانے پوری دنیا میں گونج رہے ہیں نہیں گونج رہے؟ ہاں جناب، آقا نبی کریم نے پڑھا پڑھایا لیکن لکھا نہیں۔ کہیں بھی کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتا، کوئی حوالہ پیش نہیں کر سکتا، کوئی روایت پیش نہیں کر سکتا۔ تو پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آقا نے لکھا نہیں تو یہ کتاب کہاں سے آئی؟ توجہ، اتنی جلدی وہاں نہ جاؤ، اتنی جلدی تو میں بھی بتا سکتا تھا، اتنی آسانی کے ساتھ وہاں نہ جاؤ۔ ہم بھی اتنی آسانی سے ان کا نام نہیں لے رہے، بڑی آزمائشوں سے گزر کے صحابہ کر رہے ہیں۔ تماشا نہیں ہے بابا، اس زمانے کا سب سے بڑا جرم ہے یہ، لیکن ہم پھر بھی اس کو اس زمانے کی سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں، سب سے بڑی عبادت سمجھتے ہیں۔ اگر یہ عبادت نہیں ہے، ان کو ہٹا دو تو پھر کوئی عبادت نہیں رہے گی، پھر کوئی عبادت نہیں رہے گی۔ مجھے جواب دو، آقا نے پڑھا پڑھایا، لکھا نہیں تھا، لیکن کتاب پھر بھی موجود ہے، کتاب پھر بھی موجود ہے۔ یہ کتاب کہاں سے آ گئی جب آقا نے لکھا ہی نہیں؟ تو جواب آنا چاہیے کہ آقا نے لکھا نہیں، لکھوایا۔ بولو یار، بولو آخر تک۔ لکھا نہیں تھا، لکھا نہیں تھا، لکھوایا تھا۔ لکھوایا کا جملہ بتاتا ہے کہ آقا نے خود نہیں لکھا،
کسی اور کو حکم دیا تھا، کسی اور کو بٹھایا تھا، کسی اور سے لکھوایا تھا، تو عدد کے گرد و نواز سے آئے ہوئے غیرت مند مسلمانوں، مجھے آپ جواب دو کہ وہ جن سے لکھوایا گیا تھا، قرآن اترتا ہے، آقا پڑھتے ہیں، پھر اپنے تک محدود نہیں رکھتے، آگے پڑھاتے ہیں، آگے سکھاتے ہیں، آگے سمجھاتے ہیں، آگے پہنچاتے ہیں، آگے درس دیتے ہیں۔ آقا نے لکھا نہیں، لکھوایا تھا، لکھوانے والے ہاں لکھوایا تھا، پھر جن کو سامنے بٹھا کے حکم دیا تھا، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی فلاں صورت ہے، یہ قرآن کی آیت اس موقع پہ اتری ہے، اس مقصد کے لیے اتری ہے، یہ پیغام لے کے آئی ہے، یہ شان نزول ہے۔ جب لکھوایا تھا، جن سے لکھوایا تھا، وہ لکھنے والے کون تھے؟ وہ لکھنے والے کون تھے؟ کون تھے؟ قرآن اللہ کی امانت، اللہ نے اپنی امانت دی کس کو؟ رسول اللہ کو۔ براہ راست اللہ نے یہ امانت کس کو دی؟ رسول اللہ کو دی۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر یہ بولتے بھی نہیں ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ وحی کے ذریعے بولتا ہے، اپنی مرضی اور خواہش سے بولتا بھی نہیں ہے۔ جب بولتا مرضی سے نہیں ہے تو لکھواتا مرضی سے ہے کیا؟ بولو نا۔ پھر اللہ کے رسول نے لکھوایا تو اسی کی مرضی سے لکھوایا، اور انہی سے لکھوایا جو اس کی مرضی تھی۔ سارے بولو۔ تو پھر میں کہوں گا کہ قرآن کتاب ہے، آج تک موجود ہے، قیامت تک اس کتاب نے رہنا ہے۔ یہ کتاب آخری کتاب ہے۔ جس نبی پہ یہ قرآن نازل ہوا وہ نبی آخری ہے، قرآن کتاب آخری ہے، پیغام آخری ہے، نظام آخری ہے، ضابطہ آخری ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے قانون آخری ہے، اور صرف آخری نہیں بلکہ آخر تک کے لیے ہے۔ اب کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، بولتے نہیں ہیں آپ، اب کوئی نئی کتاب، کوئی نیا نبی، کوئی نیا نظام، اب کوئی آسمانی قانون، اب کوئی شریعت، اب کوئی ضابطہ، سارے بولو کوئی ضابطہ نہیں آئے گا۔ جب اسی نبی کی نبوت نے رہنا ہے تو اسی نبی کی شریعت نے رہنا ہے، جب اسی نبی کی نبوت نے رہنا ہے تو اسی نبی کے قانون میں رہنا ہے، اسی نبی کے پیغام میں رہنا ہے، اسی نبی کے نظام میں رہنا ہے، اسی نبی کے کلمے میں رہنا ہے، اسی نبی کی اذان میں رہنا ہے، اسی نبی کے قرآن میں رہنا ہے۔ تو پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، رب ذوالجلال نے قیامت کی صبح تک اس کتاب کو باقی رکھنے کے لیے آقا کے بعد کن کے حوالے کیا تھا؟ سارے کن کے حوالے کیا تھا؟ میں بنیادی بات کر رہا ہوں، اور میرا انداز ہمیشہ تربیتی اور اصلاحی انداز ہوتا ہے۔ وقت نہ اپنا ضائع کرتا ہوں، نہ مجمع کا ضائع کیا کرتا ہوں۔ روایتی خطبہ نہیں ہے کہ چند رٹی رٹائی تقریریں کر کے گھنٹہ پورا کر کے سٹیج سے اتر جائیں۔ میں سمجھتا ہوں یہاں عوام الناس تشریف رکھتی ہے، صرف علماء طلباء نہیں ہے، سارے مدارس مساجد کے ائمہ نہیں ہے، یہاں عام سوسائٹی کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، مختلف پارٹیوں کے کارکن بیٹھے ہوں گے، لیکن کلمہ آقا کو پڑھتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائی ہے، میرے لیے معزز ترین ہے، میں ان کو بھی پیغام دینا اس فتنے کے زمانے میں دینا اپنا فرض منصبی سمجھتا ہوں۔ اگر خطابت کا فن اللہ نے یہ رب ذوالجلال نے صلاحیت بخشی ہے تو اس صلاحیت کو ہم نے کوئی کاروبار نہیں بنایا، یہ ہماری تجارت نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، موت و حیات کا معاملہ ہے، موت و حیات کے فاصلے برابر کر کے چل رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اسے میں جیسے سعادت سمجھتا ہوں، اس فن کو میں عبادت سمجھتا ہوں، میں اس کو فرض منصبی سمجھتا ہوں۔
خطیب کی خطابت کا آج تقاضا یہی ہے، عالم کے علم کا تقاضا یہی ہے، داعی کی دعوت کا تقاضا یہی ہے، ہر مبلغ کا تقاضا یہی ہے کہ آج فتنے کا زمانہ ہے، دشمن دجل کر رہا ہے، وہ براہ راست اللہ کے قرآن پہ حملہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتا، اگر کرے تو اس کا کفر واضح ہو جاتا ہے۔ وہ ان پہ اٹیک کر رہا ہے جن کے ذریعے سے قرآن کو کتابی شکل مل گئی ہے، قرآن جمع ہوا ہے، قرآن 1400 سال تک سفر کرتا ہوا آج تک پہنچا ہے، اس نے قیامت کی صبح تک رہنا ہے۔ تم بتاؤ مسلمانوں کہ جن اصحاب رسول نے قرآن کو لکھا، قرآن کو جمع کیا، پھر صرف جمع نہ کیا، آگے پہنچایا، نشر کیا، بتاؤ مسلمانوں قرآن امانت اللہ کی ہے، رسول کو دی گئی ہے، پھر اللہ اور رسول نے میں کیا کہہ رہا ہوں، بار بار دہرا رہا ہوں، ذہن میں جگہ دیجئے، اللہ اور رسول نے اتنی بڑی امانت کو اٹھا کر صحابہ کے دامن میں رکھ دیا ہے، تو پھر بتاؤ کہ اللہ اور رسول نے صحابہ پہ اعتماد کیا یا نہیں کیا؟ بول کیا یا نہیں کیا؟ ایسی جماعت اب قیامت کی صبح تک دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتی جس پہ اعتماد براہ راست خدا کرے، رسول خدا کرے۔ تو جو اللہ اور رسول کو ماننے والے وہ آج بھی ان پہ اعتماد کر رہے ہیں۔ بولو یہی بات ہے، فرق تو محسوس ہوتا ہے نا، حقیقت تلخ ہوتی ہے۔ میں بھی آپ جیسا انسان ہوں، ہمیں بھی پتہ ہے اس انداز کے بعد ہوتا کیا ہے، انجام کیا ہوتا ہے۔ انجام کئی دفعہ بھگت چکے ہیں لیکن باز نہیں آئے۔ کس چیز سے باز آئے؟ ایمان سے، دین سے، نظریے سے، عقیدے سے، حق سے، سچ سے۔ پھر کلمہ کس چیز کا، دین کس چیز کا، پھر دعویٰ کس چیز کا؟ یا دعویٰ نہ کرو یا دعوے پہ ڈٹنا سیکھو، سیدھی سی بات ہے۔ حق نواز نے یہی پیغام قوم کو سکھایا، وہ ڈٹا پھر کٹا لیکن ہٹا نہیں، ہٹا نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، قرآن کو اللہ اور رسول نے کن کے ہاتھوں میں دیا؟ کیونکہ لکھنے والے ہاتھ رسول اللہ کے کوئی ثابت کرے تو پھر میں بات چھوڑ دیتا ہوں، پھر تو بات ٹھیک ہے۔ قرآن کو رسول اللہ نے لکھا؟ یار بولو بلند آواز سے، کن سے لکھوایا؟ تو قرآن کے لیے کن ہاتھوں کا رب نے انتخاب کیا؟ تو یہ صرف انتخاب ہے یا اعتماد ہے؟ سارے بولو، اس پہ تجھے اعتماد نہیں ہوتا تو 2 لفظ لکھ کر پرچی کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتا۔ جس پہ تجھے اعتماد نہ ہو کہ یہ اسے اسی طرح آگے بھی پہنچائے گا یا نہیں پہنچائے گا، تو اس کے ہاتھ میں اپنا خط نہیں دیتا، پرچی نہیں دیتا۔ جس رب نے اپنا سارا کلام جن کے ہاتھ میں دے دیا، اس اعتماد کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ کون لگا سکتا ہے؟ خدا کی قسم، یہ کیسی جماعت تھی، یہ کیسے افراد تھے اس روئے زمین پر؟ زمین و آسمان آج تک ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، نہیں مل رہے، قیامت کی صبح تک نہیں مل سکیں گے، کیونکہ ان کا انتخاب رب نے کیا تھا۔ آقا کے آنے جانے تک وہ انتخاب ہوتا رہا، جیسے آقا نبی کریم کے جانے پہ، آقا نبی کریم کے آنے پہ، آقا نبی کریم کے پیدا ہونے پہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ یہ جہاں سے اب انتخاب کا دروازہ کھلا تھا صحابیت کا جانے پہ، یہ دروازہ بھی بند ہو گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور آج لوگ اکثر کہا کرتے ہیں نا کہ آقا نبی کریم دنیا سے گئے تو نبوت کا سلسلہ ختم۔ یہ بڑا کمزور جملہ ہے۔ ہم نشاندہی کرتے ہیں تو ہمیں لوگ کہتے ہیں اکابر کے گستاخ۔ تو اکابر کا تعین تو کرو، اکابر سمجھتا کس کو؟ روئے زمین پر اس امت میں اصحاب رسول سے بڑے اکابر کوئی نہیں۔ سمجھو سمجھو سمجھو، اکبر الاکابرین صدیق اکبر، کہہ دو اس کی عزت آج تار تار ہو رہی، لوگوں کو اپنا بڑوں کی پڑی ہوئی،
اگر ابو بکر کی عزت محفوظ نہیں ہے تو پھر کسی کی عزت کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ عزت اسی کی آج رہے گی جو ابو بکر کی عزت کا پہرا دے گا، جو ماں عائشہ کے دوپٹے کی عزت کا پہرا دے گا، عزت اسی کی رہے گی، ہمارے ہاں کسی اور کی عزت نہیں، کیونکہ اگر اصحاب رسول کی عزت نہیں ہے تو کسی اور کی حیثیت کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، حیا اس کی جائے گی جو اصحاب رسول کی حیا کرے گا، اور جو اصحاب رسول کی حیا نہ کرے اس سے بڑا بے حیا کائنات میں کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ پھر میں اس بے حیا کی حیا کیوں کروں؟ جو ابو بکر کو سلام نہیں کرتا میں اس کو سلام کیوں کروں؟ میں اس کو سینے سے کیوں لگاؤں؟ ایمانی غیرت بھی کسی بلا کا نام ہے یار۔ اگر ابو بکر نے قیامت کے دن گریبان سے پکڑ لیا کہ جسم کے کپڑے بیچ کر تجھ تک رسول اللہ کا کلمہ میں نے پہنچا دیا تھا، تیرے زمانے میں مجھے کافر کہا جا رہا تھا، اور جو کہنے والا تھا تیرا بھائی کیوں تھا، تو نے سینے سے کیوں لگایا تھا، تو نے ساتھ ایک برتن میں کیوں کھایا تھا، تو نے اسے اپنا رہبر رہنما کیوں کہا تھا؟ ہمارے پاس موجود ہے بڑے بڑے، یہ تھے ہمارے بزرگ، ہوگا تیرا بزرگ پھر تو بھی اسی کیٹیگری کا ہوگا۔ جو ابو بکر کو اپنا بزرگ نہیں مانتا میں اس منحوس کو اپنا بزرگ نہیں مانتا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو بابا یہ کوئی فساد والی بات نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ کس چیز کا مسئلہ ہے؟ یہ پوری شریعت کا مسئلہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے پیارے رسول نے قرآن پڑھایا، لکھا نہیں، لکھوایا ہے۔ جن سے لکھوایا ان کا نام کیا ہے؟ جنہوں نے لکھا ان کا نام کیا ہے؟ لکھنے کے لیے جن کے قلم استعمال ہوئے وہ کون تھے؟ جن کی سیاہی استعمال ہوئی وہ کون تھے؟ جن کے ہاتھ چلے وہ کون تھے؟ پھر جنہوں نے جمع کیا وہ کون تھے؟ ہاں قرآن کے فضائل تو بتاتے ہو، پھر جن کے ذریعے سے یہ قرآن آج تک پہنچا ہے ان کے فضائل کا ذکر کون کرے گا؟ اس بنیاد کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ ان راویوں کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ ان جامعین قرآن کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ کاتبین قرآن کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ سیدھی سی بات ہے، توجہ آپ کی میری طرف۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، رسول اللہ پہ نازل ہوئی ہے، لیکن آقا نے لکھی نہیں ہے، لکھوائی ہے۔ لکھوایا جن سے وہ صحابہ ہے، لکھا جنہوں نے وہ صحابہ ہے، جمع کیا جنہوں نے وہ صحابہ ہے، ہاں پہنچایا جنہوں نے وہ صحابہ ہے، نشر کیا جنہوں نے وہ صحابہ ہے، محفوظ کیا جنہوں نے وہ صحابہ ہے۔ اس کے لیے دریاؤں میں کود گئے وہ، جنگلوں میں پہنچ گئے وہ، افریقہ تک پہنچے وہ، چین تک آئے وہ، پاکستان تک پہنچے وہ۔ نہ بول بولندوا سے کوئی خود جا کر لے کے آیا ہے تو وہ نہ بولے جو کہتے ہیں میں نہیں گیا، میں نے آقا کو نہیں دیکھا، آقا سے نہیں پڑھا، تو پھر جنہوں نے پڑھا تھا اور آگے پہنچایا تھا وہ بولے کون تھے؟ سارے وہ کون تھے؟ وہ کون لوگ تھے؟ تو اصحاب رسول نے قرآن جب لکھا، پھر محفوظ کیا، پھر اس کو جمع کیا تاکہ ساری امت تک پہنچے، ساری امت تک ہدایت کا پیغام پہنچ جائے، شریعت کا پیغام پہنچ جائے، رہبری رہنمائی کا پیغام پہنچ جائے۔ پھر ساری امت پہ یہ احسان کنہوں نے کیا ہے؟ سارے بولو کنہوں نے کیا ہے؟ اصحاب رسول نے یہ احسان پھر کسی ایک جماعت پہ کیا یا ساری امت پہ کیا؟ سارے بولو ساری امت پہ کیا یا نہیں کیا؟ تو پھر ساری امت کو صحابہ کا غلام بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ ان کا احسان من ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ دل سے کہہ رہے ہو؟ خوشی سے کہہ رہے ہو؟ ہاں ایمان سے کہہ رہے ہو؟ نظریہ سمجھ کے کہہ رہے ہو؟ سارے نہیں بول رہے، نظریہ سمجھ کے بول رہے ہو، عقیدہ سمجھ کے بول رہے ہو؟ تو پھر عقیدہ یہی ہے میرے مسلمان بھائیوں کہ قرآن کے لکھنے والے اصحاب رسول، آج میرے تیرے مسجد میں مصلی پہ محراب میں قرآن سنایا جاتا ہے، یہ احسان صحابہ کرام کا ہے، یہ قربانی اصحاب پیغمبر کی ہے، لہو صحابہ کرام کا لگا ہے۔ ان اصحاب رسول کی عزتیں، ان کی رفتیں اور منقبتیں، آج ان کی حفاظت میرے اور آپ کے اوپر فرض عین ہے، کیونکہ وہ گواہ ہے قرآن کے، وہ گواہ ہے نبوت کے، وہ گواہ ہے ختم نبوت کے، اسلام کے گواہ ہیں۔ اسلام ہمارا دعویٰ ہے، اس دعوے کے گواہ صحابہ ہے۔ قرآن ہمارا دعویٰ ہے، اس
دعوے کے گواہ صحابہ ہیں، شریعت ہمارا دعویٰ ہے، اس دعوے کے گواہ صحابہ ہیں۔ اگر گواہ نہ رہے تو پھر دعویٰ بھی بتاؤ، یہ دعویٰ محفوظ رہنا چاہیے نہیں رہنا چاہیے؟ تو اس کے رہنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے گواہوں کا تحفظ لازم ہے۔ آپ بتاؤ گواہوں کے تحفظ کے لیے کون کون تیار ہے؟ آپ دونوں ہاتھ بلند کر کے تیار ہو؟ اصحاب رسول کی عزتوں کی خاطر تیار ہو اور قربانی کے لیے تیار ہو؟ یہ امن و امان کی بات ہے۔ جب اصحاب رسول کو عزت دی جائے گی، محفوظ ہو جائیں گے قانون اور آئین کے ذریعے سے، تو پھر کسی اور کی ضرورت نہیں رہے گی، امن و امان برقرار رہے گا۔ یہ ملک، یہ سب کچھ ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہے، لیکن اصحاب رسول کے احسانات کو ہم بھول نہیں سکتے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس کی بنیاد میں کلمہ ہے۔ اس کلمے کے گواہ کون ہے؟ پتہ چلا پاکستان کی بنیاد بھی احسان صحابہ کا ہے، یہ بھی صدقہ صحابہ کا ہے، یہ بھی قربانی صحابہ کی ہے۔ تو اصحاب رسول کا احسان تو کل پاکستان پر ہے، ہر پاکستانی پر ہے۔ تو آپ سچے غلام بن کر رہو گے انشاءاللہ۔ آج تک جو زندگی گزر گئی سو گزر گئی، میرے لیے نہیں، کسی مولوی صاحب کے لیے نہیں، کسی لیڈر کے لیے نہیں، اپنے ایمان کے لیے ضمیر سے پوچھ کر بتاؤ، اصحاب رسول کے غلام اور نوکر بنو گے انشاءاللہ؟ ان کی عظمت کا پرچم تھامو گے انشاءاللہ؟ یہ ہمارے ایمان، دین اور اسلام کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کا عزم تازہ ہے تو پھر میں کہوں گا حالات گزرا کرتے ہیں، ٹہرا نہیں کرتے، خزاں آیا کرتی ہے، پتے گرا کرتے ہیں، لیکن خزاں سدا رہتا نہیں ہے۔ بہار آیا ہی کرتی ہے، پھول گرا کرتے ہیں، سبزہ آیا کرتے ہیں، پھول بنتے ہیں، پھر اس سے پھل بنتا ہے۔ یہ سارا سفر انشاءاللہ منزل پہ پہنچے گا۔ کچھ دیر چپ ہی رہیں، صحن چمن میں گل، موسم آپ ہی کرے گا بہاروں پہ تبصرہ۔ کوئی سرخی نہ ملی جب کسی فسانے کو، ہمارے خون کی حاجت ہوئی زمانے کو۔